یا رب العالمین. والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے. تو یہ جو آیت ہے، ہم نے تھرڈ والی پڑھی، اور تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہم اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں سورہ دوحا کا، کہ یہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول شروع ہوا تو اس کے بعد اس میں گیپ آ گیا جو کہ فطرت الوحی کہلاتا ہے. اور وہ آنے کے بعد جب وہ گیپ آیا تو یہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑانا شروع کر دیا اور آپ کو تانے دینے لگے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مشرکین میں سے ایک عورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے. نعوذ باللہ. جبریل علیہ السلام کو کہا نا. اور کہنے یہ بھی کہا کہ 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا. یہ بخاری میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے جس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اتنا زیادہ دکھ پہنچا. مجھے بھی لگ رہا ہے تھوڑی اس کی ساؤنڈ کم ہے، وہاں سے بھی چیک کر لو، کم آ رہی ہے. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ وقت تھا آپ کے اوپر جو پڑا تھا، جو گیپ آ گیا تھا، تو اس کی وجہ سے فطری طور پہ بھی آپ بہت غمگین تھے اور بہت زیادہ ڈپریس رہنے لگے تھے، اور آپ کو یہ فکر ہونے لگی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میری جو پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، کیا ریزن ہوا ہے. ایک ہوتا ہے نا انسان کو ویسے ہی جس سے محبت ہوتی ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو ویسے انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے، اور کہاں کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی اعلیٰ اور عرفہ ذات. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آپ کے اوپر لوگوں کے طرف سے بڑے پریشر بھی آنے لگے. طبرانی میں بھی اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ مشرکین نے یہ کہنا شروع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے، ان کے سو کالڈ رب نے ان کو چھوڑ دیا. تو یہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس میں کہ یہ سورہ کا آغاز ہوتا ہے. اور اس میں بھی اگر ہم شروع سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے جو کہ 30ویں پارے کی صورتوں کا ایک انداز ہے. اور یہاں پہ روز روشن کی جو قسم ہے، تو یہاں پہ مفسرین نے اس سے مراد جو ہے وہ دوحا کا وقت لیا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں چاشت بھی کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کی صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز جو ہے وہ نفل نمازوں میں سے بہت برکت کا باعث ہے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. مسلم میں حدیث آتی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ اور خیرات دے. پس ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل اور ہر تکبیر صدقہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے. ان سب چیزوں میں سے دوحا کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی کیا مراد ہے کہ تمہارے پر فرض ہے کہ اپنے جسم کے ہر حصے کا، اس کا جو ہے جوڑ کا تم صدقہ دو، تو یہ 2 رکعت تمہارے لیے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے کافی ہو جائیں گی. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھی. کچھ روایات میں آتا ہے آپ نے 4 رکعت پڑھی، اور کچھ روایات میں آتا ہے 2 رکعت. جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں تو 2 رکعت ہی پتہ چل رہی ہے، لیکن آپ کا جو ایک روٹین ایک نہیں تھا، آپ نے مختلف اس میں نمازیں پڑھی. تو اس وقت جو ہے نماز پڑھنے کا بہت زیادہ یہ نفل نماز کی اہمیت ہے. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ٹائم ایسا شروع ہوتا ہے کہ جیسے جب سورج نکل جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اندازہ ایک لگا سکتا ہے آدمی، ورنہ فجر کی جو نماز ہوتی ہے نا، فجر کے وقت کے بعد سے 2 گھنٹے کا جو ٹائم گزر جاتا ہے، یا سورج نکل کے 2 گھنٹے کا ٹائم گزر جائے، 1 سے 2 گھنٹے کا، تو وہ وقت جو ہے نا وہ صلاۃ الضحیٰ کا ہوتا ہے. تو وہ اس میں یہ کہ سردیوں میں ٹائم بدل جائے گا اور گرمیوں میں ٹائم بدل جائے گا. تقریباً گھنٹہ بھی کچھ علماء کہتے ہیں، کچھ 2 گھنٹہ بھی کہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے اس کا ذکر کیا گیا. تو بہرحال اس وقت جو سورج ہوتا ہے وہ تھوڑا سا، یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ بالکل ہی نیچے ہوتا ہے، اچھا خاصا تھوڑی سی تمازت اس میں شروع ہو جاتی ہے، اور روشنی مکمل طور پہ پھیل جانی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، قسم ہے روز روشن کی. تو اچھا خاصا روشنی تیز ہو جاتی ہے جو جس وقت کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے.
آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 9:30 9، کبھی 8:30 بھی ہوتا ہے، کبھی یہ 9:45 تک بھی جاتا ہے، اس طرح کے درمیان کا ٹائم ہے، اور یہ میں آپ کو سردی گرمی دونوں کے حوالے سے بتا رہی ہوں۔ اب جو بات یہاں پہ بتائی رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، ایک اور قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ سجا کا مطلب ہوتا ہے، جو ٹرم یہاں پر آ رہی ہے ساکن ہو جانا، سجا کا مطلب سکن عربی میں نا، اور ساکن ہو جانا یعنی کیا مراد ہے کہ اسٹل ہو جانا۔ تو رات کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے؟ جیسی رات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں سارے شور شرابہ چمگوئیاں پرندوں کی آوازیں انسانوں کی آوازیں سب اس میں دب جاتی ہیں، اور رات باعث سکون ہوتی ہے اور اعصاب کے تناؤ کو بھی ختم کرتی ہے، کہ انسان ریلیکس مائنڈ اس کا ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی وہ ایک سونے کی طرف مائل ہونے لگتا ہے نا، نیند آنے لگتی ہے اس کو۔ اب جو اگلی بات یہاں بتائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا نہ وہ ناراض ہوا، تو یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسلی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہی ہے، جو میں نے آپ کو تھوڑی تمہید شروع میں اس کی بتائی تھی شان نزول میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان چیزوں کی قسم کھا کے اپنی جو کائنات کی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے ان کی قسم کھا کے فرمایا کہ یہ دشمنوں کے اور مشرکین کے خیالات بالکل غلط ہیں، نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے نہ ناراض ہوا ہے، نہ رب نے آپ کو چھوڑا ہے، یا آپ کو غلط فہمی دل میں یہ مشرکین ڈال رہے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے اعصاب اس درمیان میں اتنے متاثر ہوئے تھے اور آپ اتنے سٹریس میں آ گئے تھے کہ آپ کی کچھ 1-2 دن کی تہجد کی نماز تک چھٹ گئی تھی، اتنا زیادہ مزمل اور ڈپریشن کی حالت میں رہتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے ابن عباس کے مطابق تقریباً 25 روز ایسے گزرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جبکہ یہ فطرت الوحی واقع ہوئی ہے اور سخت ایک غمگینی کی کیفیت آپ کے اوپر طاری رہی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہم مقاتل ہمیں ملتے ہیں، یہ مفسرین قرآن ہے، ان کا کہنا ہے تقریباً 40 دن ایسی کیفیت رہی۔ تو بہرحال ہم زیادہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے پر اعتبار کرتے ہوئے 25 دن ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جبریل کیا تھا دراصل کہ جبریل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ جو کہ وہی لایا کرتے تھے وہ رک گیا تھا، اور آپ کو یہی شبہ ہونے لگا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہاں تک آتا ہے روایات میں، کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا تھا کہ آپ کسی پہاڑ پر جائیں اور اپنے آپ کو وہاں سے گرا دیں، اس قدر آپ کی ڈپریشن کی کیفیت تھی، اور اوپر سے تانے اور مشرکین اور کفار کا پریشر الگ آپ کے اوپر آ گیا تھا۔ تو یہاں پہ وہی تسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، اور آپ اس ڈپریسو جو حالت ہے اس سے آپ نکل آئیے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 اور 5۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پہلے ہی آپ ڈپریشن کی حالت میں تھے نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور خوشخبری یہ دی کہ ابھی تو مٹھی بھر مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور ایک اور بھی آپ کو ظاہر ہے کہ وہی کا بھی ایک غم لگ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ابتدائی دور آپ کا نبوت کا اور دین پھیلانے کا یہ آپ کے لیے مشکل ہے اور آپ کو پریشانیاں آئیں گی، لیکن بعد کا دور آپ کی زندگی میں بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ کس طرح سے؟ کہ کوئی دولت اور نمود اور شہرت کے حوالے سے نہیں، بات یہاں اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ اتنا زیادہ پھیل جائے گا اور آپ کی کوششیں ایسی اچھی رنگ لائیں گی کہ اسلام جو ہے ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا، اس کے حوالے سے یہاں بات کی گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وعدہ بھی کیا کہ آخرت میں بھی آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے جو درجے پر کرنے کے لیے فائز کیا اللہ نے، تو یہ اس درجے کا بھی اللہ نے اس وقت وعدہ کر لیا۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کی گئیں جو میرے بعد امت کو حاصل ہونے والی ہیں، اور اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے آخرت اس دنیا سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دے دیں کہ ابھی آپ دیکھے گا آپ کی جو امت ہے وہ بہت ساری خوشخبریاں دیکھے گی نا، دین بڑا فلرش کرے گا، لیکن ساتھ میں کیا آخرت کی بھی خوشخبری دے دی۔ ظاہر شفاعت کے درجے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے، آپ کو پتہ ہے بہت طویل سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے آگے، سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، دوبارہ سے نا کھڑا کیے جائیں گے، تو بہت ساری فضیلتیں آپ کو ملیں گی آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ تو اب دیکھیے کہ جو یہاں پر بات کی گئی نا، تو ایک تھوڑا سا ہم اپنے حوالے سے بھی اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے جو ایک مومن ہوتا ہے
جب وہ دین کا دور اس کا شروع ہوتا ہے، ہدایت کا دور اس کا شروع ہوتا ہے، تو سچی بات ہے کہ ہم بار بار اس کے اوپر بات پہلے بھی کر آئے ہیں، مختلف اینگل سے یہ بات آ رہی ہے کہ پہلے جو ہدایت جب کا مرحلہ آتا ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے، اور ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پھر آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی جاتی ہے. لیکن کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ شروع میں تو دنیا میں اس کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، جو کہ وہ سمجھتا ہے نا کہ میری بڑی ایزی زندگی. آپ دیکھیے، میں نے کبھی خیال آتا ہے نا کافروں کا کہ نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، آپ دیکھیں تو نا ان کو کیا ہے، نہ کوئی وضو کی فکر ہے، نہ کوئی سجدوں کی فکر ہے. ہم تو جیسے اگر گاڑی میں بھی نکلیں تو 4 دفعہ سوچتے ہیں عصر کا وقت آ جائے تو یہاں نہیں جا سکتے، مغرب کا وقت آ گیا تو اب یہاں نہیں نکل سکتے، روزے کی حالت میں تو تھوڑا ریسٹ کریں. ہر وقت ایک ہم کانشیسلی ہم ایک، بہرحال ہمارے اوپر امتحانات ہیں نا بہت سارے. اس کے بعد ایسی تو نہیں نکل گئے، حجاب پہنا ہے کہ نہیں، اسکارف پہنا ہے کہ نہیں، بیٹی نے پہنا ہے کہ نہیں، کتنی چیزیں جو ہے ذہن میں ہوتی ہیں نکلنے کے لیے 5-10 منٹ کے لیے. تو یہی والی بات ہے کہ ان کا کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں، بس آپ ان کو دیکھیے، چھوٹا سا کوئی جینس چڑھا لی، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، ایک جیسے ان کے لباس ہیں، چھوٹی سی شرٹ پہن لی، اور وہ 2-2 دن بھی پہنے ہوئے ہیں. اسی لیے تو کپڑے نہیں بناتے، یہ چھوٹے سے کپڑے، مختصر کپڑے، دھو بھی لیے 2 منٹ میں، کوئی نہ بائے کے ان کے مسئلے، نہ کوئی اسکارفوں کے مسئلے. تو ظاہر ہے، بظاہر تو لگتا ہے بڑی آسان سی زندگی ہے، کھانا پینا بھی جہاں جو ملا کھا لیا. ہم تو اگر جو ہے یہاں تو چلیں چھوڑیں، اگر کوئی باہر وار کے ملک میں جائیں تو کتنی ہی بھوک لگی ہو 10 دفعہ کنفرم کرے گا ایک مسلمان کہ بھئی یہ حلال ہے کہ نہیں. اچھا نہیں ہے تو چھوڑو بھئی، یہ نہیں کھاتے، پھر کچھ اور کھاتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا، ہم نے کل بھی جو بات کی تھی مشقت کی، ایک مومن کی زندگی مشقت سے، ہر چیز نہیں وہاں پہ، ہر جگہ جا کے بیٹھ نہیں سکتا، ہر جگہ کہیں جا نہیں سکتا، بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. کافر کے بارے میں کیا ہے کہ دنیا تو اس کی بظاہر آسان ہے جو ہمیں بھی نظر آتی ہے، لیکن کیا ہے معاملہ کہ آہستہ آہستہ وہ جیسے جیسے اس کا دن پورے ہوتے ہیں وہ تنگی کی طرف بڑھ رہا ہے. کس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ موت، جیسی موت واقع اس کی ہوگی تو کیا ہوگا کہ جو فرشتے آئیں گے اسی سے اس کو تنگی کا احساس ہو جائے گا کہ اب میری جان نکالنے جو آ رہا ہے فرشتہ تو وہ کس غضب کے ساتھ آ رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے، قبر کی تنگی، اٹھایا کھڑا کی جائے گا نا حشر کے میدان میں، وہاں پہ تنگی. اس کے بعد قبر میں یہ دو، اور حشر کی تنگی کے بعد جو ایک بہت بڑی تنگی اس کو پیش آئے گی وہ کون سی ہے، جہنم کی تنگی. جو کہ آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں، جہنم کے بارے میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو بھر گئی، حل میں مزید، تو وہ کہے گی کہ ہاں جتنے آپ ڈال سکتے ہیں ڈالیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور جگہ ہوگی تو وہ بھرے جائے گی، بھری اتنی بھر جائے گی کہ اس کے بعد خود ہی جو ہے وہ جہنم کہہ دے گی کہ بس بس اب جگہ نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے جہنم میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ بڑے ریلیکس انداز میں گیپ جیسے الحمدللہ آپ یہاں بیٹھے ہیں آرام سے کمفرٹیبل بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں تو ٹھسے ہوئے ہوں گے نا لوگ، یہ والا معاملہ ہوگا. تو اس کے لیے تو کافر کے لیے تو بس پھر تنگی تنگی. اور جس کا کہ نقشہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ یہ دیکھیے تنگی کی جو بات ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں کیا آتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اس آیت کے مطابق تو دنیا کی بھی تنگی ہے اس کو. اور ہم نے جب یہ آیت کی تھی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ دنیا میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کو پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، عیش نہیں ہے. یہ تنگی کون سی ہم نے بات کی تھی کہ دل کی تنگی، غم، ڈپریشن، سٹریس، ٹوٹے ہوئے گھر، بروکن ہاؤسز، انلیجیٹمیٹ ریلیشن شپس، لیونگ ٹوگیدر، انلیجیٹمیٹ بچے. تو یہ تو تصویر آج ہے. بظاہر وہ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہماری بڑی آسان زندگی ہے، شادی کرو نہ کرو، ساتھ رہنے لگو، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، جب تک جی چاہے ان کے ساتھ رہیں، پھر چینج کر لیں. تو لگتا تو بڑی آسان زندگی ہے، لیکن دل تو ان کے تنگ ہے نا، اس طرح سے کہ خوشی نام کی تو اندر سے دل سے کوئی چیز نہیں ہے. اگلی جو بات ہم نے دیکھی تھی آیت نمبر 5 میں کہ ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اب وہیں پر ہم آ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور خوشخبری دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ چند دن کی آپ کے اوپر مشقت ہے، پھر اللہ اپنی عطا اور بخشش اتنی آپ کو دے گا، اتنا زیادہ آپ کو نوازے گا کہ سب سے بڑی خوشی جو آپ کو ملے گی وہ سارا ملک عرب اسلام کے بینر کے اندر آ جائے گا. اور جو طاقت بھی واقعی حقیقت ہے کہ بعد میں جو بھی اس سے ٹکرائی تو وہ پاش پاش ہو گئی، اور لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے وہ پورے عرب میں گونج اٹھا. یہ حقیقت تھی، اور یہی آپ کا سب سے بڑا ڈریم تھا کہ وہ جو جہالت کی قوم تھی جو کہ ایک دوسرے سے لڑنے میں صدیوں انہوں نے گزار دی تھیں عرب نے، تو ان کا یہ حال ہوا کہ 23 سال میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر بالکل تبدیل ہو کے رہ گئے، اللہ کے آگے جھک گئے وہ. اور دوسری بات، ایک اور جو یہاں پر بات ہے نا کہ آپ خوش ہو جائیں گے،
تو خوشی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نوٹ کریں نا کیا خوشی تھی ان کی کہ دین اسلام کا غلبہ ہو جائے, دین اسلام کی ترقی ہو جائے. تو جو خوشی آپ کی تھی وہ حقیقت میں دین اسلام کو ترقی ملی اور دشمنوں کا جو غلبہ تھا وہ ٹوٹا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور بات جو ہے خوش ہونے کی, وہ اس میں یہ بھی مفسرین نے لی ہے کہ جو حق شفاعت آپ کو ملے گا تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری کا باعث تھا. یہ بہت بڑا آنر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جہاں تک یہ خوش ہونے کی بات ہے نا کہ آپ خوش ہو جائیں, اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ حدیث میں ہی آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, جو ابھی آیت نمبر 5 کی میں نے تلاوت کی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے اے اللہ تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا. اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ان کا جس کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایک فرمائش کا اظہار کیا. اب وہ اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس حد تک قبول کرے اور شفاعت آپ کی کس کی قبول کرے, لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں خوشی مانگی. آپ دیکھیں نا یہاں تو اگر کسی انسان سے کہیں تم اپنی خوشی بتاؤ تمہیں کیا کیا چاہیے, تو وہ تو اپنی لسٹ گنوا دے گا نا, میرے بچوں کو یہ نوکری دلا دیں, مجھے یہ گھر دے دیں, مجھے یہ گاڑی دے دیں. یاد ہی نہیں رہے گا اس کو کہ اپنی بہن نہیں یاد رہے گی. لوگ تو بلکہ جیلس ہوتے ہیں, کہتے ہیں میری بہن کو کیوں ملے, مجھے ہی ملے نا سب کچھ, میرے بھائی کو کیوں ملے, مجھے ہی ملے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا, اپنی بالکل خاص کر کے اولاد کے لیے نہیں مانگا, بلکہ سب کو امتیوں کو اس کے انڈر لے لیا. اس کے علاوہ مسلم میں ایک اور بھی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یہ آیت تلاوت فرمائی, ان تعذب فانہم عبادک. پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور گروزاری آپ نے شروع کر دیا, آپ رونے لگے اور بار بار آپ فرماتے اے اللہ, اللہم امتی, اللہم امتی, اے اللہ میرے امتی, اے میرے امتی. اور یہ جو ہے نا اس کا ترجمہ آیت کا یہ ہے نا کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے. یہ آیت جب قرآن میں بھی آتی ہے نا تو یہ آپ نے جب تلاوت کی تو آپ رونے لگے کہ مطلب اللہ تعالیٰ ویسے تو تیرے بندے, مطلب میرا زور نہیں ہے اس شفاعت کا کمپلیٹ, لیکن کیا ہے میرے امتی ان کا غم کر کے آپ رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہ کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری ذاتوں پر احسان ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنے امتیوں کے لیے, اور جن میں کہ ہم بھی شامل ہیں, اس طرح سے فکر کی اور ان کو ایک اچھا مقام اور آخرت کے ایک اچھے ایبورڈ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی. باقی اللہ قبول کرے اور جو کچھ بھی اللہ کا معاملہ ہے وہ تو اللہ جانے, لیکن انہوں نے کم سے کم آپ یہ تو دیکھیں نا کہ کتنا بڑا یہ آنر اپنی امتیوں کو دیا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا غلبہ چاہتے تھے اور جب وہ دیکھتے تھے بد عملی پر یا کفار کا ایمان نہ لانا یا مسلمانوں کی بد عملی, تو آپ افسوس کرتے تھے, آپ کڑتے تھے, آپ ڈپریشن میں چلے جاتے تھے, آپ دعائیں کرتے تھے. تو اب اس حوالے سے ہم اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں کہ ہم اپنے گھروں میں کتنا اسلام کا غلبہ کی کوشش کرتے ہیں, کتنا اپنے خاندانوں میں کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹوٹتا دیکھ کے کتنا دل ہمارا کڑتا ہے, کتنی زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمارا تو حال مسلمانوں کا یہ, وہ کہتے ہیں سن لیا سننا, یہ تو صرف ایک سنت ہے, ضروری تو نہیں اس کی پیروی, کوئی فرض تھوڑی ہے. نمازیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں, سنت فرض پڑھتے ہیں خالی. تو یہ محبت کا تقاضا جو آتا ہے اللہ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو یہ حق ادا کریں کہ نماز تک سنت ادا نہیں کرتے, اس کو نماز کا حصہ نہیں سمجھتے. تو یہی بات ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے کی فکر ہوتی ہے, اور اگر دین کی طرف آتے بھی ہیں تو شرطیں لگا کر آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے دین جو ہے وہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کو دیندار بندے چاہیے, دکاندار تھوڑی چاہیے. ہم تو دکانداری کرتے ہیں کہ ہم دین میں آئیں گے ہمیں کیا کیا ملے گا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہم نکاح کریں گے مسجد میں, ہمیں ملے گا کیا ہمیں. تو ہر چیز جو ہے وہ دکانداری تو نہیں ہوتی نا کہ انسان ہر وقت دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے دین کے ہر وقت بزنس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آخرت کے لیے بزنس کریں وہ بہت اچھا ہے, لیکن دنیا کے لیے تو یہ تو بہت ہی سطحی اور بہت ہی چیپنس کی نشانی ہے نا. تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا. آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 6 اور 7 دیکھ لیتے ہیں. الم یجد کا یتیم فآوا
ووجدک ضالا فہدا، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی پورا بھی آگے چل رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں روایات مختلف آتی ہیں، تو ایک اس میں ہمیں ملتا ہے کہ تقریباً آپ 6 مہینے کے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے جبکہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو آپ کی جو یتیمی ہے وہ ایسی تھی کہ جب آپ بورن ہوئے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ یتیمی ہی کی حالت میں تھے، مطلب ایسے یتیم تھے کہ جو کبھی بھی والد کی شکل آپ نے نہیں دیکھی۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر بھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا، کیونکہ 6 سال تک والدہ کے ساتھ رہے، اس کے بعد عبد المطلب نے پالا، 6 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو 8 سال تک انہوں نے مطلب نے پالا، اس کے بعد سے ابو طالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ لے لیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے مدینے میں بھی رہے تو آپ صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے اور بڑی عزت تھی آپ کے مکے میں۔ وہ تو جب آپ نے اللہ کا نام لیا ہے نا، ایک اللہ کا، تو تب سب آپ کے دشمن بنے، ورنہ آپ کی بڑی عزت تھی، امانتیں آپ کے پاس لوگ رکھایا کرتے تھے، بڑا آپ کا ایک عزت اور سٹیٹس وہاں پہ اس حوالے سے تھا۔ اس کے بعد پھر جو بھی وقت آپ کے اوپر آیا بڑا سخت قسم کا مکے میں، پھر جب آپ نے ہجرت کی تو انصار مدینہ نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور آپ کو ویلکم کیا، اور وہاں پہ اوس اور خزرج جو قبیلے تھے تو انہوں نے آپ کو بہت زیادہ ویلکم کیا اور بہت زیادہ آپ کو مراد دی، حفاظت کی، فرما برداری کی انصار۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مہاجرین کا مواقعات جو قائم ہوا تو اس میں انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ان سے کہا انہوں نے کر کے دکھایا، تو بڑی آپ کو عزت دی۔ تو اسی کے بارے میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کیا تمہیں ٹھکانہ نہیں فراہم کیا، ہم نے تمہیں سب دیا۔ تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں یتیم ہو جاتا ہے، کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے یا کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کوئی اینڈ تھوڑی ہو جاتا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کچھ اور طریقے نکال دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ آپ دیکھیں جو یتیم بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے، زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ کے ہوتے ہیں، زیادہ پروڈکٹیو معاشرے میں رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ بڑے رف ٹف ہوتے ہیں، وہ نازک مزاج نہیں ہوتے۔ جن کے تو ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو اسپوائل کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو۔ تو بہرحال یہ اللہ کے طریقے ہیں اور اللہ سب کا نگہبان ہوتا ہے۔ دوسری بات اگلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو ناواقف راہ پایا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں، ویسے تو اگر آپ دولن کا ترجمہ دیکھیں تو وہ کچھ اچھا ترجمہ نہیں ہے نا، تو لیکن جب ہم یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کرتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ نہ کرے گمراہی نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں جو بات آ رہی ہے وہ یہ، اس کو سمجھ لیجئے کہ یہاں ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک آپ ظاہر ہے آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے تک آپ کو دین شریعت کا علم نہیں تھا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ بات یہ تھی کہ آپ کی جب پیدائش جہاں ہوئی تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ رواجوں کی نظر ہو چکی تھی، تو ایگزیکٹ آپ کو تعلیم نہیں مل پائی، یعنی پتہ نہیں آپ کو چلا نا، حالانکہ آپ سرگرداں رہتے تھے، آپ کے دل میں ایک تڑپ ہوتی تھی کہ مجھے جو ہے ہدایت مل جائے، کوئی مطلب ایک اندر سے آپ کو نا کمی کا احساس ہوتا رہتا تھا، تبھی آپ غار حرا میں جا کے میڈیٹیٹ کیا کرتے تھے نا، تو یہ انڈیکیشن تو آپ کو ایک اندر سے آتا تھا کہ کچھ میری زندگی میں کمی ہے۔ لیکن جب آپ کو نبوت ملی، کتاب آپ پر نازل ہوئی، تو اس سے پہلے تک آپ خود ہی ہدایت کے لیے سرگرداں تھے، اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے لیے کیوں ہم ورڈ یہ والا استعمال نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ جیسے جیسے بڑے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے پورے ماحول میں اور اطراف میں آپ نے قوم کو شرک کے اندر پایا، لیکن یہ امیزنگ بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے اور ان کی بیکار کی رسم و رواج سے، الٹے سیدھے ان کے طریقوں سے مشرکین کے بڑے سب بیزار تھے، کفار سے بھی بیزار رہتے تھے ان کے طریقوں سے، اور آپ کو جو ہے نا اندر سے ایک کریونگ اٹھتی تھی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے اوپر قرآن کا نزول کیا اور اللہ کی رحمت آپ کی شامل حال ہوئی تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی جو خزانہ تھا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تو قرآن نازل کیا گیا اور آپ نے راہ ہدایت پالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ویسے بھی آپ کی زندگی میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ اخلاقیات کے بلندی پر تھی، جبکہ آپ اس وقت تک آپ کو ایمان کی روشنی نہیں بھی ملی تھی، تو آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت میں کبھی خیانت آپ نے نہیں کی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو کفار اور مشرکین تھے تو یہ بعض دفعہ ایسی مجلسیں گانے جو بھی اس وقت زمانے کا طریقہ ہوگا گانے بجانے کی مجلسیں برپا کیا کرتے تھے،
تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سو گئے. آپ نے سنا ہی نہیں گانے نا، آپ کو نیند آ گئی کہ آپ سو گئے. اور ایک اور دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو اتنی وہاں پہ گھبراہٹ ہوئی کہ آپ وہ جگہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے. تو آپ کے اندر سے جو فطرت تھی نا وہ بھی ویسے ہی نیک تھی الحمدللہ. تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 8 اور 9. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آگے بھی نا 11 تک دیکھ لیتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. اب جو بات آ رہی ہے یہاں پہ کہ آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، تو اس کو بھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہسٹری ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ آپ پہلے تجارت کرتے تھے چھوٹی موٹی. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ آپ کو بہت بڑا ان کا بزنس تھا اور تجارت میں وہ بہت زیادہ ایک امیر خاتون تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کام اپنا بھی سونپا اور آپ کی ایمانداری دیکھی تو وہ بہت امپریس ہو گئی اور انہوں نے خود رشتے کا پیغام آپ کو بھیجا اور تمام مال آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ کے حوالے کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے ان کی تجارت کو اتنا فروغ دیا، اتنا زیادہ آگے تک پہنچا دیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ کو یہ وحی وغیرہ کا معاملہ شروع ہو گیا نزول کا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے نفاذ کے لیے اور پھیلانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنا تمام مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے لیے ہبا کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بہت سارے لوگوں کو بلایا اور ان کو گواہ بنایا اور کہا کہ یہ دیکھو تم کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجھے یہ مال دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا مال آپ کو دیا، اتنا مال دیا کہ اس مال کہ یعنی وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور آپ کا پورا وجود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چھپ گیا تھا مال کے سامنے، یعنی آگے 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 خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ دیتی چلی گئیں. تو گواہ کیوں بنایا؟ تاکہ آپ کے اوپر کوئی کبھی اعتراض نہ کر سکے کہ آپ نے شاید کچھ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے یا اپنی ذاتی کوئی وجہ سے بیوی سے مال لے لیا، نعوذ باللہ. تو آپ نے تو پورا کا پورا یہ مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں غریبوں کی مسکینوں پہ خرچ کیا اور آپ اس سے اندازہ لگا لیا کہ آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی وراثت ہی نہیں چھوڑی آپ نے. اتنا آپ نے امانت کا حق ادا کیا جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا. تو وہی بات یہاں بتائی گئی کہ آپ کو مالدار کیا. مالدار سے یہ مراد ہے یہاں پہ ایک بخاری میں حدیث دیکھتے ہیں آپ کے جو آپ کا ایک مزاج تھا اس کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے اس کو میں راہ خدا میں خرچ کر دوں اور میرے پاس اس میں سے کچھ باقی نہ رہے سوائے اس کے کہ میں قرض ادا کرنے کے لیے اس میں سے کچھ بچا لوں. تو یہ آپ کی طبیعت تھی نا، اتنی سادگی آپ کی طبیعت میں پائی جاتی تھی. اور ایک اور بات بھی یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ تمہیں نادار پایا اور مالدار کر لیا، یہ مراد یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے آپ کو اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز رکھا. آپ کو اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی ایسا فقر لاحق نہیں ہوا کہ جس میں آپ کو کسی کے آگے جھکنا پڑا ہو. اور آپ کے اندر دوسرے معنی اس کے یہ بھی کیے گئے ہیں کہ آپ کے اندر صبر، ایسا صبر اللہ نے رکھا اور ایسا غنا آپ کے اندر رکھا کہ آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی غربت کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا یہ غربت آپ کی اپنی سلیکشن تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہلوایا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ہم یہ احد کے تمام پہاڑ سونے کے ان کے لیے بنا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ نہیں، اللہ سے کہہ دو کہ اے اللہ مجھے جو ہے نا غربت پسند ہے اور مجھے ایسا پسند ہے کہ میں آج کے دن کھانا کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، کل فاقہ کروں، ایک دن کھانا کھاؤں ایک دن فاقہ کروں اور تیرا شکر ادا کروں، مجھے ایسے ہی پسند ہے، مجھے نہیں چاہیے. تو آپ نے منع کر دیا تھا، یہ آپ کا اپنا سلیکشن تھا. اور اس کے بارے میں آپ کے احادیث بھی ایسے ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ اصل غنا تو دل کا غنا ہے. ٹھیک ہے، کیا مراد ہے کہ کوئی انسان بہت امیر ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا سامان ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں غنی ہوں، مجھے کسی سے کوئی پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا یہ اصل غنا نہیں ہے، اصل غنا یہ تو دل کا غنا ہے
دل کا غنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر بھی ہوگا غریب بھی ہوگا نا وہ کہے گا میرے پاس بہت ہے. غریب بھی ہوگا نا اگر اس کے اندر غنا والی کیفیت کی کوالٹی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جا رہی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو قناعت آپ سمجھ لیجیے اس کا دوسرا ورڈ اگر ہم استعمال کریں. دوسری بات ایک اور حدیث بھی ہم اسی حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, بخاری کی حدیث ہے یہ. ایک بار عصر کی نماز سے سلام پھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بعض بیویوں کے گھر کی طرف متوجہ ہو گئے, یعنی حجرے کی طرف نا تیزی سے گئے, اور اس کے بعد واپس آئے. تو آپ کی عجلت پر سب حیران ہو گئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا یہ عجلت کا انداز نہیں تھا, آپ بہت ہی محتمل طبیعت کے حامل تھے, مطلب بہت ہی سکون سے کام کرنے والے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا خیر ہے, کیا بات ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر میں سونے کی ایک ڈلی چھوڑ آیا تھا اور میں نے برا جانا کہ یہ چیز مجھے تقرب الہی سے باز رکھے, سو میں نہیں چاہتا تھا کہ رات بھر اس کو اپنے پاس رکھوں, اور اس لیے میں گھر جا کے اس کو تقسیم کے لیے دے کر آ گیا. ازواج کو کسی کو کہہ دیا کہ فوراً اس کو کسی کے حوالے کر دو, کسی کو دے دو, ڈونیٹ کر دو, صدقہ کر دو اس کو. تو یعنی کہ آپ کا دل نماز میں نہیں لگ رہا تھا یہ سوچ سوچ کے کہ گھر میں یہ مال رکھا ہے. اور آپ دیکھیں لوگوں کا حال کیا ہے, ان کا تو دل نہیں لگتا ہے اس بات پہ کہ گھر میں کچھ ہے نہیں, پتہ نہیں گھر میں سونا نہیں ہے, یا خاص طور پہ سونے کے لیے سونے سے میرے مات ہے گولڈ نہیں ہے یا کوئنس نہیں ہے, یا آج کل جو ہے گولڈ سستا ہو گیا تو چلو اس غم میں لوگ لگے رہتے ہیں. ہورڈنگ جو ہوتی ہے نا کہ گولڈ سستا ہو گیا تو چلو کوئنس جمع کر لیں, بٹے لے لیں سونے کے, اس لیے ان کو نیندیں نہیں آتی, اس لیے نماز میں ان کا دل نہیں لگتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بالکل ہی آپ دیکھیے کہ الٹا معاملہ ہے. دوسری بات جو یہاں بتائی گئی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یتیم پر سختی نہ کرو. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, ہم نے ابھی خود پڑھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ایک یتیم کی حیثیت سے وہ ان کی پرورش ہوئی نا. تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ کیونکہ آپ یتیم تھے تو آپ کو ان کی جو انسیکیورٹیز تھیں اور ان کے جو مسائل تھے اس کا علم آپ سے زیادہ کس کو تھا. تو آپ نے ہمیشہ جو ہے یتیموں کا بڑا خیال کیا اور ان کو ظلم و زیادتی سے بھی بچایا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے ان کے خود کوئی اپنی اولاد نہیں تھی تو وہ نہ جانے کتنے یتیموں کی پرورش کی ذمہ داری انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور بہت زیادہ وہ خیال کرتی تھی. تو ان کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو یتیم طبقہ ہے یہ کمزور اور ایک لاوارث طبقہ ہے نا ہمارے معاشرے کا. تو پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ آپ کے گھر میں یعنی مراد خاندان میں اگر نہیں ہے, اگر ہیں تو ان کا خیال کریں, اگر نہیں ہے تو جہاں کہیں بھی ہمیں کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے یا کوئی پتہ چلتا ہے یا ہمیں کوئی موقع ملتا ہے ان کی کوئی ویل بینگ کے لیے کام کرنے کا, ان کو پڑھانے کا کہ آگے وہ پڑھ جائیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, تو ضرور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور آپ سمجھیں معاشرے کا یہ ون آف دا امپورٹنٹ کام ہے ہمارا کرنے کا کہ قرآن پڑھ کر اس کو امپلیمنٹ بھی تو کریں نا. بس یہاں یہ پڑھ کے بس ہم یہ کافی نہیں ہے ہمارا کہ ہم کہتے رہیں یتیم پر سختی نہ کرو بس کافی ہو گئی بات. اس کے آگے بڑھ کے ہمیں ان کے حقوق کا ان کو کوئی سپورٹ دینے کا کوئی سسٹم بنانا چاہیے. آگے جو بات آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ سائل کو نہ جھڑکو. اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سائل کو کچھ نہ کچھ دے کر واپس کیا کرو اگرچہ جلی ہوئی کھری کیوں نہ ہو. کھر آپ سمجھتے ہیں یہ جو بکرے کی وہ ہوتی ہے نا کان جس پہ کوئی بوٹی بھی نہ لگی ہوئی ہو نا, اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے جی, پھر کیا ہوتی ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک. تو اس جو بھی چلیں آپ سمجھ لیں کہ جلی ہوئی ہو نا, یعنی کہ وہ کھانے کے لائق تو نہیں ہوگی نا, لیکن کیا ہوگا کہ کوئی غریب ہوگا شاید وہی اس کو کھا لے گا. صحیح. تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ کسی مطلب جو کچھ بھی گھر میں اویلیبل ہو, ٹھیک ہے, جیسے یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ پاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو پیر عموماً ہوتے ہیں جو بکرے کے یا گائے کے تو ہم کھاتے تو نہیں ہیں, کھاتے ہیں نہیں کھاتے نا, لیکن غریبوں کے لیے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو مرغی کے بھی پنجے ہوتے ہیں یہ بکتے ہیں نا, اس کا سوپ بھی لوگ بناتے ہیں, اور یہ جو ویسے بھی غریب لوگ ہوتے ہیں یہ پنجے کھاتے ہیں. لیکن اگر ہمیں کہیں تو ہم تو نہیں مرغی کے لاتے گھر پنجے نا. تو وہی والی یہاں بھی بات ہے کہ جیسے بکرے کے جو پیر ہیں اسی کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ وہ جلے ہوئے,
تو اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کھائے، لیکن اگر کوئی بہت غریب ہوگا اور وہ یعنی کہ خود بھی غریب ہے تو وہ کیا دے گا؟ تو وہ کچھ بھی دے دے، یہاں یہ مراد ہے نا. تو اس کے حوالے سے بات یہی ہے کہ ایک اور اس میں ایک اور بات یہ یاد رکھیے کہ جو سب سے بڑی بات ہے نا، جو یہاں پر بات آ رہی ہے وہ جھڑکنے کی آ رہی ہے. اس میں ہم جیسے لوگوں کو جو سب سے زیادہ سابقہ پیش آتا ہے وہ آتا ہے بعض دفعہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو سگنل ہیں یا کہیں پر کھڑے ہوئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں، تو وہ آ کے آپ کو پتا ہے کہ بچے بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، اور آپ خود بھی نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس گاڑی پہ کبھی اس گاڑی پہ، فقیر کو یہ تو ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ہر ایک سے مانگتے پھر رہے ہیں. لیکن آپ تھوڑی دیر ریئلسٹک اسپیکنگ یہ سوچ لیا کیجئے کہ بھائی واللہ عالم ہوتا ہوگا. کوئی لوگ جیسے کہتے ہیں نا ان کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہوں گے ورنہ تو یہ کتنا کما لیں گے. کوئی 5 روپے دے رہا ہے، کوئی 10 روپے دے رہا ہے، تو اس میں اگر آپ ان کی ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نہ دیں پیسے، ان کو کوئی بسکٹ پکڑا دیں، کوئی جو ہے نا کوئی کھانے کی کوئی کیلا ویلا اس طرح کی چیزیں گھر میں جو بھی کچھ گھر میں رکھا ہوتا ہے، یا آپ مارکیٹ سے آ رہے ہیں آپ کے خود کوئی سبزی یا فروٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں باسکٹ میں، اس سے نکال کے ان کو دے دیں، کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو دے دیں. اسی طرح سے آپ کے گھر میں سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ بیل بجاتے ہیں بعض دفعہ نا، تو اب اس میں بھی لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، بار بار بیل بجائے چلے جا رہے ہیں. بقرعید کے موقع پر بھی آتے ہیں، تو اس میں چاہے آپ ان کو تھوڑا دیں چاہے کم دیں، لیکن ان کو دے ضرور دیں. گوشت جو بھی آئے اس کو دے دیں، تھوڑا بہت گوشت. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہے اس کو کھانا کھلا دیں. ایک پلیٹ میں ڈال کے جو دال ہے، سبزی ہے، روٹی ہے، جو اویلیبل ہے آپ اسے دے دیں. جس کو کہتے ہیں نا کہ جھڑکو نہیں. اور ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ اس کو منع نہیں کرو، سائل کو جو کچھ بھی دے سکتے ہو اس کے حوالے کر لو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ منع، اور دیکھیے زیادہ تحقیق ہم کر نہیں سکتے، زیادہ ان کے بارے میں برا گمان رکھنا اور یہ سوچنا کہ یہ تو ہوتے ایسے ہی ہیں، یہ تو ہر گھر میں بیل بجا کے لے رہے ہیں. تو آپ مگر تھوڑی دیر سوچئے نا کہ اگر وہ ہر جگہ سے لے رہے ہیں تو کتنے دن گوشت کھا لیں گے. اگر وہ 4 دن بھی وہ گوشت کھا لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، انہیں کھانے دیجئے. کوئی یہ تو نہیں بس ایک ہی دن انہوں نے کھانا ہے، بس پہ کبھی نہ کھائیں. تو کچھ نہیں ہو آپ کے گھر میں سبزی رکھی ہے نا، آلو پیاز رکھے ہیں، وہ ایک تھیلے میں ڈال کے ان کو دے دیں جب بیل بجائیں. نہیں ہے کھانا کچھ نہیں، اس طرح کی چیزیں دے دیں، کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیں. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ اس کو ڈانٹ کے، بعض لوگ گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں، بعض دفعہ جو گیٹ پہ گارڈ ہوتا ہے وہ ان کو مارنے وارنے لگ جاتا ہے، بچے ہوتے ہیں نا تو مارتا ہے ان کو، کیونکہ کوئی منع نہیں کرتا. گھر والے کہتے ہیں کہ یہ بار بار کیوں بیل، وہ خود غصہ کرتے ہیں تو گارڈ بھی ان کو مارنے لگتا ہے. تو اس چیز سے ہم بچیں کہ اللہ ایسا وقت کسی پر نہ لائے کہ انسان اس طرح سے دوسروں کے آگے جو ہاتھ پھیلائے. اور پھر چھوٹے بچے بےچارے تو وہ تو یقیناً بھوک میں ہی اگر کچھ مانگ رہے ہیں، تو ہمارا یہ سوسائٹی میں بھی فرض بنتا ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم ان کو فراہم کر دیں. اور اگلی جو بات یہاں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے یہ بڑی پہلے تو آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس ضمن میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے جو آپ کے اوپر احسانات کیے ان میں سب سے پہلا یہ تھا کہ آپ طلب ہدایت میں سرگرداں تھے. ہم نے آپ کو ہدایت کی روشنی دی، رسالت دی، نبوت دی. ٹھیک ہے، پھر کیا وہ آپ احسانات ایک ایک دیکھتے جائیں نا اللہ تعالیٰ کے. پھر یتیمی آپ کو پیش آئی تو اللہ نے آپ کی کفالت کی، سرپرستی کا انتظام کیا آپ کا. اس کے بعد آپ کے اندر قناعت اور غنا پیدا کر دی. آپ کو کوئی پیسے کی لالچ نہیں رہی، نہ آپ نے کبھی کسی کے آگے الحمدللہ ہاتھ آپ کو پھیلانا پڑا. تو اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ اپنے رب کے آگے، اللہ تعالیٰ کے آگے تشکر اور ممنونیت جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ احسان کا اظہار کرنا، وہ اب آپ کیجئے اور اللہ کے آگے جھک جائیے اور اس چیز کو ایکنالج کیجئے، اللہ کی نعمت کو. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، بہت بڑا ایک راز ہے جو ہمیں ان آیات میں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا اور اس کا اظہار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. اس میں علماء کے مطابق اس کو کہتے ہیں تصور النعمتی و اظہارها. یعنی مراد کیا ہے کہ نعمت کا تصور کرنا اور پھر اس کا اظہار کرنا، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب اظہار آدمی تصور تو نعمت کا کرے وہ تو اپنے تک بات رہی، لیکن جب اظہار کی بات آ رہی ہے جو کہ جس کا ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، تو فخر اور تکبر کے طور پہ نہیں اظہار کرنا ہے، کیونکہ اس کی انگلش فلانٹ آ گئی، ٹھیک ہے نا، شو آف آ گئی، وہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم سمجھتے ہوئے اللہ کے احسان کے زیر بار جیسے انسان گرا ہوا ہوتا ہے
اس طریقے سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے اپنی نعمتوں سے محروم نہ کر دے، اللہ کی تعریف کرتا رہے انسان دن رات، تو اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس ضمن میں ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر اللہ نے یہ احسانات کیے تو ہم پہ نہیں کیے ہیں کیا؟ کتنے احسانات ہیں۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ کے احسانات کا حق ادا کر سکتے ہیں اور اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اعتراف اور یہ اقرار کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کر کے۔ یہ پہلا اعتراف بھی ہے اور اقرار بھی ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ پہلی چیز ہے جو ہم اللہ کی نعمت کو اکنالج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھے، کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ میرا کچھ اپنا کمال ہے یا کچھ اپنی میری کیپیبلٹی یا ایبلٹی۔ دوسری بات، جیسے کہ نعمت قرآن اللہ نے دی، اس نعمت کا بھی ہمیں حق ادا کرنا ہے۔ اس قرآن کو اتنا پریشیس سمجھے کہ انسان اس کو پڑھے، اس کے اوپر غور و فکر کرے۔ پھر نعمت ہدایت، جب اللہ ہدایت دے دے تو نعمت ہدایت کا حق ادا کیا کرنا ہے کہ اس اللہ کی نعمت کو جو ہدایت ہمیں ملی، ہم اس نعمت کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، جو کہ نعمت آپ سمجھ لیجئے تبلیغ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ کچھ آپ لوگوں کو بات آگے بتا سکتے ہیں، بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا اللہ کے دین کے کلام کو اور اللہ کے دین کے کاموں کو آگے کرنے کے لیے اس نعمت کو بھی یوٹیلائز کریں، کہ مطلب یہ اظہار کریں اس کا نا۔ دوسری بات کیا ہے کہ مالی اللہ نے جو نعمتیں دی اس کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ اللہ کے مال میں سے اللہ کے لیے کچھ انسان صدقہ خیرات کرتا رہے۔ نعمت جسم جو اللہ نے دیا اس کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت میں گھلائے، مثال کے طور پہ تہجد کی نماز پڑھے، صلاۃ الضحیٰ پڑھے، اس کے علاوہ تحیۃ الوضو پڑھے، جو انسان کو موقع ملتا ہے، روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، پیر جمعرات کے روزے رکھ لے، قضا روزوں کی فکر کرے، تو اپنے جسم کو گھلائے۔ کیونکہ دیکھیں نا جب آپ عبادت کرتے ہیں بیسیکلی تو آپ کے جسم پر کیا آتا ہے؟ پریشر آتا ہے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں پوری پوری رات دیکھے جب کھڑے ہوتے ہیں تو تھکتا ہے انسان کتنا نا، تو کس چیز میں آپ گھلا رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں۔ تو یہ اللہ کی نعمت کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم تو دنیا میں دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک طرف لوگوں کو دیکھیں وہ ڈانس پریکٹس کرنے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گھلاتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں ان چیزوں میں، وہ اس طرح سے اپنے جسم کو گھلا رہے ہیں، یا کوئی معصیت کا کام کرنے میں اپنے جسم کو گھلاتا ہے، چوری کرنے میں اپنے جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے اور گھلاتا ہے۔ تو یہ الگ الگ انسان کے، کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ الگ الگ انسان کے ٹارگٹس ہیں جس کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے۔ پھر نعمت علم، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا، کیپیبلٹی دی، ایبلٹی دی، تو اس کا حق ادا کرنا یا اظہار اس کا یہ کہ آپ آگے لوگوں کو علم دے، خاص طور پہ قرآن کا علم اور کوئی بھی پازیٹیو یا ایسا علم جو کہ نفع مند ثابت ہو معاشرے کے لیے، تو وہ علم آپ آگے پہنچائیں۔ تو یہ بھی کام جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو ہمارا بھی کرنے کا کام ہے۔ الحمدللہ یہ مکمل بھی